السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کے ضمن میں توحید اور توحید کی ضد شرک پہ کچھ باتیں کی تھیں، کیونکہ عقائد کے ضمن میں جو توحید ہے وہ نفی اسبات سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے معبودان باطلہ کی نفی کرو اور پھر خدا کے لیے اثبات کرو۔ جیسے ہمیشہ بہت بڑی بلڈنگ یا پلازے کو تعمیر کیا جاتا ہے تو اس کو بہت نیچے تک کھود کر اگلی پرانی بلڈنگ کو ہٹایا جاتا ہے، اس کی بنیادوں کو دور کر دیا جاتا ہے، پھر بہت نیچے تک جا کر اس کو قائم کیا جاتا ہے اپنے انداز میں، تو تب وہ بلڈنگ مکمل ہوتی ہے۔ یہاں بھی یہی ہے کہ نفی اسبات ہے، پہلے نفی کرو اغیار کی، جو شرک کیا جاتا ہے خدا کے ساتھ، خدا کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبودیت میں، اس کی نفی کے بعد اثبات خدا ہے۔ تو ہم ابھی نفی کی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے جو اغیار کو خدا کا شریک بنایا ہوا تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ خدا نے خود شریک کیے ہیں۔ حج کا تلبیہ اس کا ثبوت ہے، جو 13 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ کی زندگی میں وہ حج کے تلبیہ میں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کیا کرتے تھے، یہ شرک والی نہ کہو۔ ان کا تلبیہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آگے وہ کہا کرتے تھے الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، تیرے صرف وہی شریک ہیں جن کو تم نے خود شریک کیا ہے اور مالک کیا ہے، اور وہ مالک ہو گئے ہیں۔ حضور فرماتے تھے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی برہان نہیں ہے، اس کا کسی کتاب میں تذکرہ نہیں ہے، یہ مت کہو، یہ نہ کہو۔ اور یہ کہتے کہتے انہوں نے پھر نبی پاک کو مکہ سے بھی ہجرت پہ مجبور کیا، مکہ بدر کیا، اور پھر آپ مدینہ میں آئے، اور پھر 10 سال تک وہاں پر اسلام کا ڈنکا بجایا۔ 8 سال میں پھر مکہ کو فتح کیا، اور ان تمام معبودان باطلہ کو جن کو وہ شریک بنایا کرتے تھے اور اعل حبل کے نعرے لگایا کرتے تھے، ان تمام بتوں کو مسمار کر دیا گیا، اور یہ عقیدہ بنایا گیا جو سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے ساتھیوں کو جو عقیدہ سمجھایا تھا، اس میں یہ تھا کہ ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار، کہ جن کو تم نے اوروں کو بنایا ہوا ہے، کیا ان کے پاس اختیار بھی ہیں؟ اختیار کی جب بات آئی تو وہ کہتے ہیں ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ جو تم نے بہتوں کے نام رکھ دیے ہیں، یہ نام تمہارے خود ساختہ ہیں، اور ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے یا کوئی برہان نہیں ہے کہ جو اتارا گیا ہو اور پھر یہ بتایا جائے کہ خدا نے ان کو اختیار دیے ہیں۔ اس کے لیے قرآن کی آیات اور بے شمار 188 میں سے بے شمار ہیں کہ خدا فرماتا ہے ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرہ، اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے اور اختیار بھی اسی کا ہے، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے یدعون من دونہ ما لا یضرہ وما لا ینفع ذلک هو الضلال البعید، ان کو وہ پکارتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں، جو نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ کتنی دور کی یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور عزیوم اور گمان یہ کیا ہوا ہے کہ وہ ان کی پکاروں کو سنتے بھی ہیں، ان کا جواب بھی دیتے ہیں، اور ان تک پہنچتے بھی ہیں، اور ان کو تملیک اور غلبہ بھی ہے۔ اور وہ جو مختلف اشعار بہا کرتے تھے کہ ان شفاعتہن لترتجا، ان کی شفاعت ضرور بس ضرور، اس کو کہتے ہیں شفاعت قہری کا نظریہ، یہ مکمل طور پہ شرک کے اوپر کا نظریہ ہے، اور اس لیے قرآن نے اس کی نفی کی ہے۔ قل ان الشفاعت کلہ للہ، تمام شفاعت کی کل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ باذن ہی ہے، جس کو اذن دے گا وہ بولے گا، ورنہ تو صرف قدموں کے چلنے کی آواز سنائی دے گی، کسی کے پھسر پھسر کی آواز بھی نہیں ہوگی۔ خوف و دہشت سے دم نکل کر، دل نکل کر گلے میں پھنس رہا ہوگا خوف سے، آنکھیں ابل کے باہر آ رہی ہوں گی خوف اور دہشت سے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ یہ اس نظریے کے لیے کہ وہ نفی اسبات ہے،
ان کی نفی کرو۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کا کمنٹ ضرور کریں۔